کلپ نمبر 1093۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صابر اور قائم رہ کر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسے ہی ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے اعمال اور عبادات سے بے پرواہ ہے، اور اس کا بندوں کو کوئی حکم دینا اور کسی چیز سے منع فرمانا محض ان پر رحمت و کرم فرمانے کے لیے ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اس سے پہلی آیت میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ شان نزول: یہ آیت اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا، تو نے یہ کیا نیا کام کیا؟ خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں، اور یوں ہمیشہ کے لیے تیری بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک دن رات نہ کھایا نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی، اس سے کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سبھی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ کافر والدین کے حقوق سے متعلق 2 شرعی احکام۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی مناسبت سے یہاں کافر والدین کے حقوق سے متعلق 2 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کافر والدین کا نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے۔ نمبر 2، اگر کافر ماں باپ بت خانے وغیرہ سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں گھر تک چھوڑے، اور اگر وہ گھر سے بت خانے وغیرہ تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ گھر تک چھوڑنا گناہ نہیں اور بت خانے چھوڑنا گناہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے علم اور تحقیق کی بنا پر تو کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شریک ہونا محال ہے۔ اور جہاں تک علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شریک ماننے کا معاملہ ہے، تو جس چیز کا علم نہ ہو اسے کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے، اور توحید کے قطعی دلائل ہوتے ہوئے محض تقلید سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان لینا انتہائی مذموم اور قبیح ہے۔ لہٰذا اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ والدین کی بھی اس معاملے میں ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی۔